حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کے دو گروہ ایسے ہیں کہ ان جیسا میں نے کسی گروہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کے یعنی جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں کہ ان جیسا میں نے کسی گروہ کو نہیں دیکھا۔ ایک وہ جن کے پاس بیل کی دوں کی طرح کوڑے ہوتے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، اور دوسرے وہ عورتیں جو کپڑے تو پہنتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوتی ہیں، ناز سے لچکیلی چال چلتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے جتن کرتی پھرتی ہیں، بختی اونٹوں کی لچکدار کوہانوں کی طرح ان کے سر ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگی اور اس کی خوشبو تک نہ پائے گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور کے فاصلے سے بھی آ سکتی ہے۔ آپ نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا اور اس کی ایک خاص وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میں نے ان عورتوں کو جہنم میں خاص طور پر دیکھا جو بالارادہ اس طرح بن سنور کر نکلتی ہیں کہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف پھرے، اور ان کی چال لچکیلی ہو جاتی ہے، ان کی باتوں میں ایسا لوچ ہے کہ وہ گویا دام میں پھنسانے کے لیے نکلتی ہیں، اور بظاہر کپڑے پہنے ہوتے ہیں مگر فی الحقیقت ان کے ننگ ان سے ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ بعض قسم کے کپڑے بعض قسم کے اندرونی حسن کو نکھارنے کے لیے پہنے جاتے ہیں، چھپانے کے لیے نہیں۔ بس جہاں تک بے پردگی کا تعلق ہے، یہ بے پردگی کی بدترین قسم ہے۔ پردے کے متعلق تو آپ پوچھتی رہتی ہیں یا میں بتاتا بھی رہتا ہوں کہ پردے کی روح کیا ہے، لیکن بے پردگی کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ صحیح پردے کا تصور باندھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے جو معاشرہ پیدا فرمایا ہے، جس کی تفصیل حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ملتی ہے، اس کی مرکزی روح یہ ہے کہ عورت جو فطرتاً سنگھار کرنا چاہتی ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو فطرتاً نرم بنایا ہے، جاذب نظر بنایا ہے، پرکشش بنایا ہے، وہ مزید اضافوں کے ساتھ اس طرح باہر نہ نکلے کہ سوسائٹی پر ایک ابتلا لے آئے اور ہر بری آنکھ اس پر اور بھی بری نیت سے پڑنے لگے، خواہ ایسی عورت کا مدعا یہ ہو یا نہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری طرف مائل ہوں اور میں اسی طرح ان کا جواب دوں، لیکن جہاں تک سوسائٹی میں ایک ہیجان پیدا کرنے کا تعلق ہے، جہاں تک دلوں میں ایک آگ بھڑکانے کا تعلق ہے، یہ عورت اس آگ لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سی معصوم عورتیں نقصان اٹھاتی ہیں، کیونکہ ایسی سوسائٹی جہاں بالارادہ مردانہ جذبات سے کھیلا جائے اور انہیں انگیخت کیا جائے، خواہ وہ انگیخت کرنے والی تیلی لگا کر ایک طرف ہٹ جائے، مگر ایسی سوسائٹی میں پھر عورتوں پر حملے، ان کی بے عزتی، ان پر ظلم و ستم کی جو واردات ہوتی ہیں، ان کی وہ عورتیں ذمہ دار ہیں جنہوں نے سوسائٹی میں ہیجان پیدا کیا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ بالکل درست ہے۔ آج کل کی دنیا میں بھی جو خصوصیت کے ساتھ پہلے مغربی دنیا میں باتیں پائی جاتی تھیں، اب وہ مشرقی دنیا میں بھی اسی زور و شور سے پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ مغرب اور مشرق کی تفریق اٹھ گئی ہے۔ اس میں جنسی بے راہ روی کا جہاں تک تعلق ہے، اس جنسی بے راہ روی میں عورت کا کردار غیر معمولی طور پر نمایاں ہے، باوجود اس کے کہ مردوں کا کردار نمایاں دکھائی دے رہا ہے۔
اگر ایک ایسی سوسائٹی ہو جہاں پردے کا احترام ہو، جہاں حیا ہو، جہاں بے وجہ مردوں کے جذبات سے نہ کھیلا جائے اور ان کی دبی ہوئی آگوں کو بھڑکایا نہ جائے، ایسی جگہ میں اس قسم کے واقعات یا تو ہوتے ہی نہیں یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اب ربوہ کا ایک ماحول ہے، آپ اس ماحول کو دیکھیں۔ یہ درست ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ ہم ربوہ کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک گناہوں سے پاک بستی ہے، مگر جب ہم دوسری بستیوں سے مقابلہ کرتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ وہاں ایک عورت کا احترام پایا جاتا ہے، اور اس عورت کے احترام کا کریڈٹ، اس کی خوبی مردوں کو نہیں بلکہ خود عورتوں کو جاتی ہے، جنہوں نے اس شہر میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، بے وجہ گلیوں میں اپنے حسن کی آزمائش نہیں کرتی پھرتی، بلکہ سلیقے سے اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھتی ہیں، اور چلتی ہیں تو وقار سے چلتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی نظر بیمار بھی ہو تو ایسی عورتوں کو پڑھ کر شفا پا جاتی ہے، نہ کہ اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور جو نقشہ کھینچا ہے وہ تو آج کل کا نقشہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں مکے اور مدینے کی گلیوں میں اس قسم کی عورتیں شاذ ہی دکھائی دیتی ہوں گی جن کا نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھینچ رہے ہیں، اور بالوں کو کوہانوں کی طرح بنا لینا، اور بھی بہت سی ایسی تفاصیل ہیں جو احادیث میں ملتی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کشفاً یا رویا میں یہ نظارے دکھائے تھے۔